صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 23 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے مشرکین منافقین، اگر تم لوگ شک میں ہو اس کتاب کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی طرح کوئی صورت بنا کے لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اپنے مددگاروں معبودوں کو بھی اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور تم کر ہی نہیں سکتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ واقعی ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی بطور رزق وہاں کے پھلوں سے ان کو پھل دیے جاتے ہیں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو اسی طرح کا رزق ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا تھا بھی جنت میں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ پھل دیے جائیں گے رنگ میں ایک جیسے اگرچہ ذائقے میں مختلف ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان لوگوں کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی جو کہ حیض نفاس سے پاک ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتے کہ اپنی کتاب میں مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کو بطور مثال ذکر کریں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مچھر اور مکڑی جیسی حقیر مثالوں سے اللہ کا کیا مقصد ہے، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بہت سارے گمراہ ہو گئے اس کے ساتھ اور بہت سارے ہدایت پہ آ گئے، وما يضل به الا الفاسقين، گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ جو کھلے خارج ہیں اللہ کی اطاعت سے، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو کہ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ عہد دینے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کاٹ دیتے ہیں ان چیزوں کو جن کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے یعنی تھے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ زندگی دیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کے ہاں لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، فسواہن 7 سماوات، 7 آسمانوں کو بنایا، وهو بكل شيء علیم، ہر چیز پہ علم رکھنے والے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات میں مشرکین منافقین کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم قرآن جیسی کوئی ایک سورت لاؤ، تمہارے معبود بت بھی تمہارے ساتھ سب مل کے کوئی سورت تو لیا، اور یہ کام تم لوگ نہیں کر سکتے، بس یہ کرو کہ اللہ سے ڈرو، اس آگ سے جو لوگوں کو جلا دے گی، پتھروں کو جلا دے گی۔ ہاں دوسری سمت ایمان والوں کے لیے جنت ہے، انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ، اور ایمان لانے والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ جنت میں پھل دیے جائیں گے، رنگ میں ایک جیسے نظر آئیں گے، جنتی کہیں گے یہ تو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پھل کھائے اسی طرح کے ہیں، لیکن ذائقے میں اختلاف ہوگا، ذائقہ اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک دن نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں ذرا آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہو گئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نماز میں آگے بڑھ گئے تھے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا۔ ارشاد فرمایا مجھے جنت کا نظارہ دکھایا گیا تو انگور کا ایک خوشہ میں کاٹ کے تمہارے لیے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں آگے بڑھا، لیکن پھر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ایمان بالغیب پہ بہت بڑا اجر ملتا ہے، یہ ساری نعمتوں کو بغیر دیکھے اس پہ یقین رکھنا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ معاملہ بالعین ہو جاتا، کیونکہ اگر میں وہ خوشہ حاصل کر لیتا انگور کا، اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے لوگ اس سے کھاتے رہتے اور یہ خوشہ ختم نہ ہوتا۔ جنتی انعامات اللہ نے عجیب انداز کے رکھے ہیں، تو جنتیوں کو وہاں پھل کھلائے جائیں گے اور ان کے لیے ازواج مطہرات ہوں گے، ہر عیب سے پاک، ایسی بیویاں ہوں گی ہر عیب سے پاک۔ دنیا میں تو ایسا انسان کوئی نہیں، ایسی بیوی کوئی نہیں جو کہ کسی نہ کسی عیب کا شکار ہوگی۔ اگر ایک صفت ہے تو انسان میں کمی بھی ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی صفات پہ نگاہ رکھو، عیوب نہ ڈھونڈو، تو وہ ہر عیب سے پاک، یہاں تک کہ حیض نفاس سے بھی پاک ہوں گی۔ یہودی کہا کرتے تھے یہ کتاب اس لیے اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ اس میں تو 17 پارے میں ذباب مکھی کا بھی ذکر ہے، اس میں تو 20ویں پارے میں عنکبوت مکڑی کا بھی ذکر ہے، تو ان چیزوں کو ذکر کرنا یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سے نہیں شرماتے، یہ تو مثالیں ہیں، اللہ سمجھانے کے لیے ذکر فرماتے ہیں، تو تصدیق ہو گئی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ راہ راست پہ آ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب جملہ ارشاد فرمائے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کس زبان سے کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم تو مرے ہوئے تھے، یعنی تھے ہی نہیں، انسان کا تو وجود ہی نہیں تھا، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی،
میں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندگی ملے گی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کے ہاں لوٹایا جائے گا۔ اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو جس نے تمہیں ابتداءً زندگی دی، پھر موت، پھر زندگی دی، پھر اس کے ہاں سامنے جا کے آپ لوگوں نے کھڑا ہونا بھی ہے، کیسے انکار کرو گے؟ تو بس یہ موت انسان کی زندگی کا ذائقہ ختم کر دیتا ہے۔ اذکروا حازم اللذات، یہ لذتوں کو اڑانے والی چیز کا تذکرہ زیادہ کیا کرو۔ موت لذتوں کو اڑانے والی چیز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا عبد الرحمن بن ابو بکر۔ عراق میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے حبشی، حبشی اس جگہ کا نام ہے۔ وہاں عبد الرحمن بن ابو بکر وفات پا گئے۔ جو ساتھ والے لوگ تھے انہوں نے کہا اس کو اٹھا کے لے جاتے مکہ مکرمہ لے آئے، وہیں دفن کیا۔ امی عائشہ مدینہ منورہ میں تھی۔ حالانکہ حدیث یہ ہے کہ جہاں آدمی کو موت آئے وہاں کے آس پاس کے قبرستان میں دفن کیا کرو، لیکن وہ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین مقدس ہے تو وہاں لے چلتے ہیں، وہاں ان کو دفن کیا، یعنی مکہ مکرمہ لے آئے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی جہاں پیدا ہوا پھر بستے بستے رہتے رہتے جہاں اس کو موت آئی، تو جہاں پیدا ہوا اور جہاں اس کو موت آئی تھا یہ مسلمان، تو اس کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی، جہاں پیدا ہوا تھا وہاں سے ناپ ناپ کے جہاں وفات پا گیا وہاں تک جنت دی جائے گی۔ ایک ساتھی تھا ہمارے علاقے کا، ان کے چچا تھے، دبئی میں وفات پا گئے تھے، بہت پریشان تھے، یہ تیسرا دن ہے اور ابھی تک ہمیں مل نہیں رہا، مسائل ہیں، پریشانیاں۔ میں نے اس کو کہا آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا ہے جو جہاں پیدا ہوا اور جہاں موت آئی بیچ میں جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنی بڑی جنت ملے گی۔ اس پہ وہ بڑا خوش ہوا کہ گیا تو ویسے بھی گیا لیکن جنت مل جائے، ہے تو مسلمان اور یہ حدیث مسلمان کے لیے مشروط ہے تو بڑی بات ہے۔ تو اس کو مکہ مکرمہ لایا گیا اور عبد الرحمن بن ابو بکر کو وہاں دفن کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ آئی تو اپنے بھائی کی قبر پہ گئی اور وہاں دو اشعار سنائے، وَكُنَّا كَنَدْمَنَ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّقَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَعَبْدُ الرَّحْمَنَ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی وَكُنَّا كَنَدْمَانَ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً، ہم تو جزیمہ جو عراق کے بادشاہ تھے اس کے دو خادم تھے، آپس میں دونوں بھائی تھے، کسی کام کے لیے جاتے ایک ساتھ جاتے، ایک کمرے میں آرام کرتے، ایک ساتھ کھاتے۔ میں اور عبد الرحمن تو ایسے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بادشاہ وقت اس کی اولاد، میں اس کی بیٹی، وہ اس کا بیٹا، ہم دونوں تو اسی طرح تھے۔
من الدہر حتی قیل لن یتصدع، ایک لمبے عرصے سے ہماری زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ تو کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے، ایسے ہم ایک ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، پیار محبت سے بہن بھائی بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے۔ اب فلما تفرقنا کانی و عبد الرحمن من طول اجتماع لم نبت لیلۃ معا، اب جب میں اور عبد الرحمن آپس میں جدا ہو گئے، اب ایک رات بھی آپس میں وہ بہن بھائی کو مل بیٹھنے کے لیے نہیں مل رہی۔ تو واقعی یہ جو آدمی ایک دفعہ جدا ہو گیا پھر ایک منٹ بھی ملاقات کی نہیں، ہاں وہاں جا کے ملاقات ہے، وہاں ملاقات ہے۔ حدیث میں جو آدمی وفات پا جاتا ہے تو وہاں پہنچ کے ارواح حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں فلاں کیسا تھا؟ جی وہ تو آیا ہے مجھ سے پہلے، تم نے نہیں دیکھا ادھر؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوزخ کے آس ادھر جب نہیں آیا، ہم نے جب نہیں دیکھا ادھر تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوزخ کے آس۔ تو وہاں ایک لمبا سلسلہ ہے۔ یہ قبر کو قبر نہ سمجھنا، یہ ایک دوسرا بہت بڑا جہان ہے۔ اس لیے وہاں کی تیاری کے لیے قرآن ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک سورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلاؤ اپنے معاونین کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر یہ کام آپ لوگ نہیں کر سکتے اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے تو اس آگ سے تمہیں کیوں خوف نہیں ہے جو لوگوں کو جلائے گی، پتھروں کو جلائے گی۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، خوشخبری دو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنت کی زندگی ہوگی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو پھلوں میں سے بطور رزق کچھ دیا جائے، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اسی طرح جس طرح میں پہلے رزق دیا گیا۔ اوتوا بہ متشابہا، دیے جائیں گے یہ پھل ایک جیسے رنگت میں۔ ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، ان کے لیے ہر عیب سے پاک بیویاں ہوں گی، ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تبارک و تعالی اسے نہیں شرماتے کہ بیان کرے اپنے بندوں کے لیے مثالیں مچھر کی ایسے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ہاں یہ ہے کہ بہت سارے گمراہ ہو گئے اور بہت سارے ہدایت پہ آ گئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں ہوتے قرآن کے ذریعے مگر وہ لوگ جو کھلے فاسق ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کا حکم ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی ذات کی کہ تم مردے تھے ہی نہیں، تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندگی دی جائے گی اور پھر تمہیں اللہ کے ہاں لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا زمین میں سب کچھ، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر متوجہ ہوئے آسمان بنائے 7، وهو بكل شيء علیم، ہر چیز پہ وہ علم والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، جہاں جہاں پریشانیاں ہیں مسلمانوں میں یا اللہ دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت الیہ انیب برحمتک و کرمک یا